فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صلاة تحل بها عقدتی وتفرج بها کربتی وتنقض بها وحلتی وعلى آلہ وصحبہ وسلم عدد تقالیب الایام والسنین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، مختصر وقت ہے 30-35 منٹ کا، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شادی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ وقت میں، موجودہ حالات میں شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، اس کو شریعت مطہرہ کے مطابق منعقد کرنا اور شریعت کے اصول کا لحاظ کرتے ہوئے اس تقریب کو انجام دینا آج کے اس خرافات والے دور میں صاحب خانہ اور اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے مشکل بھی ہے، ایک چیلنج بھی ہے۔ اور ان مشکلوں کو دیکھتے ہوئے، پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر اس تقریب کو رکھنے والا وہ تو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، وہ تو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا ہے، اور حتی الامکان وہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ایسے حفاظت کرنے والے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی وغیرہ کی تقریب ہو تو رشتہ داروں کی طرف سے ہونے والی پریشانی یا لوگوں کی مخالفت کا ڈر، یا یہ کہ آنے والے وقت میں لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اس کو لے کر شادی کی تقریب میں دیندار کا معاملہ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے ہونے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، جس کی بنیاد پر اچھے لوگوں کے گھر میں بھی تقریب میں ہزاروں خرافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ڈر یہ ستاتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کریں گے، کتنے لوگوں کی طرف سے ہونے والی پریشانی کو برداشت کریں گے۔ تو یقیناً آج کا جو دور ہے وہ قرب قیامت کا دور ہے، اور قرب قیامت کی نشانیوں کے اندر جو نشانی ہے وہ آپ کو تقریباً ہر جگہ نظر آئے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، جس کا خلاصہ کہ قیامت جب قریب ہوگی تو اس وقت جو دیندار ہوگا، اس وقت جو دیندار ہوگا تو اس کی حیثیت لوگوں کی نظر میں بھیڑ اور بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی، بھیڑ اور بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ اب آج کے وقت میں آپ ہزاروں جگہ پر اس مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج کے دور میں نہ جانے کتنے اچھے لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے،
نہ جانے کتنے اچھے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. اگر اس کے قریب آپ جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے قریب ہم گئے تو قریب جانے کے بعد تو ہم کو شریعت کی پابندی نظر آتی ہے، قریب جانے کے بعد تو تسلف فی الدین نظر آتا ہے، قریب جانے کے بعد اس کی نفرت اور محبت کا جو معیار ہے وہ تو اللہ اور رسول کی رضا نظر آتا ہے. تو آخر ایسے لوگوں کو پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ایسے وقت میں آدمی کے قدم پھسلنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق پر تو وہ قائم ہے لیکن لوگوں کی مخالفت کو برداشت نہیں کر پایا تو حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. حق پر وہ قائم تو ہے لیکن لوگوں کی طرف سے جو پریشانی برداشت کرنی ہے تو وہ آج کے وقت میں یہ سوچتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے بعد مجھے کیا ملا؟ چاروں طرف سے گالیاں دی جاتی ہے، چاروں طرف سے ذلیل کیا جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود کے خاندان میں جو شرافت کی زندگی گزارنے والا ہے تو خاندان والوں نے اس کی بدماشی کو نہیں جانا ہے، خاندان والوں نے اس کی حرام کاری کو نہیں جانا ہے، خاندان والے نہیں جانتے لیکن محلے والوں نے الزام ڈالا ہے، شہر والوں نے الزام ڈالا ہے. تو ایسے وقت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی کبھی آدمی حق راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو میں اپنے لیے، آپ کے لیے، ہر سنی کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل حق کو لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم حق پر قائم ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. مثال کے طور پر اگر میری کوئی مخالفت کرتا ہے اور وہ عیب اگر میرے اندر پایا جاتا ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ میں اپنے عیب کو دور کر لوں، میں اپنی کمزوری کو دور کر لوں اور آخرت کی حفاظت کر لوں. اور اگر میرے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا ہے اور صرف لوگ اگر ذلیل کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ذلت کے بدلے میں کیا ملتا ہے. اس قیامت کی نشانی کے ذریعے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ جب قرب قیامت میں بکری سے زیادہ دیندار کو ذلیل کر دیا جائے گا تو ذلیل ہونے والا یہ نہ سوچے کہ انعام کے اندر کیا ملتا ہے. اگر حق پر قائم ہو اس کے بعد بھی اگر لوگوں کی طرف سے ذلت ملتی ہے تو تم کو تو یہ انعام ملتا ہے کہ امام الانبیاء ایسی ذلت کو برداشت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ذلت کو برداشت کرنے والا دنیا کے اندر دیندار ہے. اور جس کو ہمارے آقا دیندار کہہ دے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیندار ہونے کی سند دے دے تو اس کے بعد ہم کو کسی کے دروازے پر جا کر سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم کو کسی کے پاس جا کر سند کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دوستو آج کا دور ایسا ہے کہ عوام عقل مندی کا ثبوت دیں اور حق کے اوپر قائم رہے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. آج یہ شادی کی تقریب میں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے. ہم آج کے حالات میں شادی کی تقریب کے بارے میں اگر سوچیں تو شادی جو ہوتی ہے نا، شادی تو شادی کے اندر ضروری کیا ہے اور ہماری ضرورت شادی میں کیا ہے؟ یعنی اپنی خواہشات سے، اپنی تمنا، اپنی مرضی سے ہم نے جن چیزوں کو شادی کے اندر کمپلسری کر دیا تو آپ نے کبھی غور کیا کہ شادی کی ضرورت کے اندر کیا ہے؟ نکاح آدمی کر لیں اور ولیمہ اگر کریں تو ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی ولیمہ نہ بھی کریں اور بغیر ولیمے کے بھی اگر نکاح منعقد ہو جائے، یا یہ کہ چند لوگ اگر شربت پی لیتے ہیں
یا اگر کچھ بھی طاقت و استطاعت نہ ہو تو لوگوں کے درمیان نکاح کا اعلان ہو جائے، شریعت کے مطابق ایجاب و قبول ہو جائے، تو اس سے کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی، نکاح منعقد ہو گیا، نکاح منعقد ہو گیا۔ اب آج کے وقت میں جو نکاح ہوتا ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ شادی جتنے بڑے پیمانے پہ رکھی جاتی ہے اتنے ہی بڑے پیمانے پہ حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے۔ شادی جتنے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے رکھی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ خرافات اور حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی شادی کے چکر میں اچھے لوگوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہے، بڑے شادی کے چکر میں اچھے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج کے وقت میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک خرابی کی طرف آپ کی نشاندہی کروں اس سے پہلے ایک بات سمجھ لے کہ آج کا پرفتن دور یہ ایسا دور ہے کہ بچہ اور بچی بالغ ہونے سے پہلے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے، اور کئی معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر یہ بلوغت کے اوپر نہیں پہنچی، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے معاذ اللہ وہ حرام کاری کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی جگہ پر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کہ بالغ ہونے سے پہلے آج کے ماحول کا اثر، انٹرنیٹ کو دیکھنے کا اثر، یا لوگوں کے درمیان جو بے حیائی پیدا ہو گئی ہے جس کے اثر کی بنیاد پر آج جتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، تو یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ آدمی یا بچی جوان ہوں گے تو ہماری اولاد ہو یا آپ کی اولاد ہو، جوان اگر ہو گئے ہیں تو خواہشات کا پیدا ہو جانا یہ لازم ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن یہ کہ آج یہ جو بڑی شادی کے چکر ہوتے ہیں کہ 2000 لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہے، لڑکی کو اتنے تولہ سونا دینا ہے، لڑکی کو جہیز کے اندر اتنے زیادہ کپڑے دینے ہیں، اور یہ کھانا کھلانے کی خواہش، سونا دینے کی خواہش اور لڑکے کی خواہش، یہ تمام خواہشات کو دیکھ کر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 18 سال کی عمر ہو جائے اس کے بعد بھی 2000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے چکر میں لڑکا لڑکی کی شادی کی تاخیر ہوتی ہے، اور 2 سال ان کو بغیر شادی کے رہنا پڑتا ہے، 3 سال کا عرصہ بغیر شادی کے گزر جاتا ہے۔ اور آپ کسی سے سوال کریں تو آج کے ماحول میں یہی کہتے ہیں کہ بچے جوان تو ہو گئے ہیں لیکن شادی کے لیے انتظام نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے کون سے انتظام کے بارے میں کہا ہے؟ شریعت مطہرہ نے کس چیز کو لازم کر دیا ہے کہ جو انتظام آپ کے پاس نہیں پایا جاتا ہے؟ صرف انتظام میں یہ رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہمارے یہاں کی شادی کا چرچا ہو، لوگوں کے یہاں ہماری شادی کا چرچا ہو، لوگ اچھی باتیں کریں، فلاں کریں۔ تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو اپنے دل کے اندر نقش کر لیں کہ ایک لڑکا جو جوان ہوتا ہے، ایک لڑکی جو جوان ہوتی ہے، اگر تم نے اس کا نکاح کر دیا 2000 لوگوں کو کھانا کھلائے بغیر، یا یہ کہ خاندان والوں ہی کو ولیمہ کھلا کر اگر آپ نے نکاح کر دیا اور لوگ اگر آپ کی برائی کرتے رہے، تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں ان کی برائی کرنا تمہارے نکاح کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں ہے۔ کل میدان محشر میں ان کی برائی کا معاملہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن ذرا یاد رکھو اور اس بات پر غور کرو کہ آج جو ہزاروں لوگوں کے کھلانے کی خواہش میں جوان ہونے کے بعد بھی اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو روک لیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کریں کہ 2000 کے کھانے کا انتظام ہونے سے پہلے
یا یہ کہ سونے کا انتظام ہونے سے پہلے اگر ہماری نسل اگر زنا کے اندر گرفتار ہو گئی، معاذ اللہ ہماری نسل اگر حرام کاری کے اندر گرفتار ہو گئی، اور حرام کاری کے اندر گرفتار ہونے کے بعد آپ نے 2000 لوگوں کو کھلا کر اپنے بچی کی رخصتی کر دی، اپنے لڑکے کا نکاح کر دیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ خواہش کے بدلے میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ظلم کیا؟ یہ شہرت کی بنیاد پر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیسا ظلم کیا کہ ایسا عمل یا وہ حرام کام کہ جس حرام کام کے حوالے سے یہ فرمایا، تم تو دنیا کی عزت کی بات کرتے ہو، جس حرام کام کے حوالے سے ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں اور میدان محشر کے اندر جب زنا کرنے والے آئیں گے تو یہ زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی شرمگاہ سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ اس بدبو کی وجہ سے اس شرمگاہ کی بدبو کی بنیاد پر میدان محشر میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور میدان محشر میں یعنی بغیر یہ دیکھیں کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے یا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، وہ بدبو کی بنیاد پر دیکھنے والے یہ جان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والا تھا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اگر آدمی زنا کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو یہ جو چند لمحوں کی خواہش ہے اگر ہماری نسل آزاد ہو جائے یا حرام کاری کی طرف چلی جائے تو میں تو یہ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زنا کی نحوست کے حوالے سے نہیں بتایا کہ جب کوئی زنا کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو جتنی دیر کے لیے وہ زنا میں گرفتار رہے سر کی طرف سے اس کے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ کون سی دولت کو نکالا جاتا ہے؟ جو سب سے عظیم دولت ہے۔ کون سی نعمت کو نکالا جاتا ہے؟ جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس لیے آج کے ماحول میں ضروری یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر سنی اس بات کا عہد کریں کہ ہم شریعت کے مطابق مختصر سے خرچ میں مختصر سے لوگوں کو جمع کر کے شریعت کے مطابق شادی کی تقریب کو ادا کر دیں۔ قسم خدا کی اگر تم نے بغیر کھلائے بھی اگر شادی کر دی اور تمہاری نسل اگر زنا سے بچ جائے گی تو انشاءاللہ یہ زنا سے بچنا تمہاری نسل کے لیے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو زنا سے بچایا اور دنیا والوں کی تانوں کی پرواہ نہ کی، اگر وہ زنا سے بچیں گے تو ان کا یہ عمل ماں باپ کے لیے بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی شادی کی تقریب کو سستا کرنے کی کوشش کریں، اس طور پر شادی کریں کہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے، اس طور پر شادی کریں کہ حرام کاریوں کا دروازہ بند ہو جائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کی تقریب کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں اس میں ایک خرافات میں یہ جو چیز ہے کہ گانے باجے وغیرہ اور گانے باجے کا جو ماحول ہوتا ہے، تو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ ایسی آوازوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے وہ ہر نعمت کے حوالے سے ایسے حساس تھے، ہر نعمت کے حوالے سے ایسے حساس تھے، احساس ان کا اتنا زیادہ زندہ تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں ہر نعمت کا حساب دینا ہے، ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ لیکن آج کے وقت میں جو مزاج بنتا جا رہا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، پیسہ میری جیب کے اندر پیسہ ہے تو وہ پیسہ میرا ہے، اور یہ پیسہ میں جیسے چاہوں ویسے خرچ کروں، معاذ اللہ
حالانکہ اسلام نے ہم کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو یہ جو جوانی آئی ہے تو اس جوانی کو کہاں پر گزارا اس جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. مال اگر کمایا ہے تو مال کہاں سے کمایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اور اس مال کو کس جگہ پر خرچ کیا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال ہوگا. تو آپ ذرا سوچیں کہ کسی کے پاس اگر رزق حلال ہے, کسی کے پاس اگر وافر مقدار کے اندر مال پایا جاتا ہے اور اس مال کی بنیاد پر اگر معاذ اللہ رب العالمین شادی کی تقریب کے اندر اگر وہ گانے باجے کی محفل رکھتا ہے, شادی کی تقریب کے اندر وہ اپنی بچیوں کو ڈھول بجانے کی اجازت دیتا ہے, شادی کی تقریب کے اندر اپنے خاندان والوں کو اگر وہ 2 دن کے لیے آزاد کر دیتا ہے تو اسے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس کی اولاد سے اس کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا, اس کے گھر والوں سے اس کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی اولاد یہ دوزخ سے بچ جاتی. اولاد سے اگر سچی محبت ہے تو یہ گانے باجے اور ڈھول تماشوں کی محفل رکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میوزک کی جو آواز ہے, ڈھول کی جو آواز ہے اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی آوازیں ہیں اس کان کے اندر جب داخل ہوتی ہے تو ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایسی جگہ سے گزرنا اگر مجبوری بھی ہوتا تو اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈالتے اور انگلی ڈال کر گزر جاتے. کان کے اندر انگلیاں کیوں جاتی تھی؟ اس خوف سے جاتی تھی کہ اس کان کے اندر اگر میوزک کی آواز اگر چلی گئی, ڈھول اور باجے کی آواز اگر چلی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں اس کان کے اندر شیشے کو آگ میں پگھلا کر داخل کیا جائے. ان کی سوچ یہ تھی اپنے کان کی حفاظت, اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو کی حفاظت کے حوالے سے ان کی سوچ اور فکر پائی جاتی تھی. لیکن آج کا ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اس مال کا حساب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے دیں گے جس مال کو حرام راہ کے اندر خرچ کر دیا ہے. اور اس نسل کا اور اس خاندان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیوں کہ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب آپ خاندان کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے خاندان کو شریعت کا پابند بنائے اور شادی کی تقریب میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں سوچیں, اللہ رسول کی رضا کا خیال رکھیں. اور شادی کی تقریب میں یہ جو گانے باجے ہوا کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے اور سب سے بڑی گانے باجے کی جو نحوست ہے نا, اس نحوست کے اوپر اگر آپ غور کریں, یہ آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ یہ گانے باجے, موبائل, ٹی وی, ان تمام چیزوں کی جو نحوست ہے وہ کبھی کبھی تو ایسی ہوتی ہے کہ جس سے آدمی معاذ اللہ کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے, کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی علم ہی اتنا نہیں ہے کہ احساس پیدا ہوگا. امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تحریر اور آپ کا ایک فتویٰ جس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے دیوی دیوتا کے حوالے سے جو کہانیاں ہوتی ہیں نا, ان کہانیوں کے حوالے سے ایک سوال امام اہل سنت سے کیا گیا کہ ایسی جگہ پر جا کر کہانیاں سننا غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں کی یہ کیسا ہے؟ اعلی حضرت سرکار نے فرمایا حرام حرام اشد حرام, یعنی اس کو حرام فرمایا. اور پھر آپ نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی, آپ نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں جس جگہ پر بت رکھے ہو, آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام نے تو اس حد تک احتیاط کے بارے میں کہا کہ جو علاقہ صرف کافر کا ہوتا ہے تو اس جگہ سے اگر گزرنے کی ضرورت بھی پڑے
تو آپ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ تیزی کے ساتھ گزر جائے، مسلمان کو چاہیے کہ تیزی کے ساتھ گزر جائے، اور جس جگہ پر ایسا ہے کہ معاذ اللہ بتوں کو سجا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ ایسی جگہ ہے جو محل لعنت ہے، یعنی اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اترتی ہے۔ اب آج کے وقت میں آپ ٹی وی کو دیکھیں یا نیٹ کے اوپر فلم دیکھنے والے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، یا فلموں کے ذریعے ایسے گانے کہ جن گانوں کے اندر معاذ اللہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر غیر خدا کی عبادت کی جاتی ہے یا معبودان باطلہ سے مدد مانگی جاتی ہے، تو موبائل کے اندر شوقیہ گھر میں بیٹھ کر ایسے گانے دیکھے بھی جاتے ہیں، ایسے گانوں کو سنا بھی جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا ٹی وی کے ذریعے وہ بت تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئے؟ اور وہ بت اگر داخل ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں تمہارے گھر کے لیے رحمت کا دروازہ کھلے گا کیسے؟ تمہارے گھر کے اوپر رحمت کی بارش کا نزول ہوگا کیسے؟ اس گھر کے اندر جس میں بتوں کو سجا کر، چاہے ٹی وی کے ذریعے ہو چاہے موبائل کے ذریعے ہو، اگر عبادت اور مدد کے مناظر آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس گھر میں رہنے والوں کو سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو گانے باجے یہ ناجائز و حرام تو ہے ہی، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گانے باجے کی وجہ سے آدمی کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور کفر میں گرفتار ہو جائے تو کفر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ کفر سے تو بندے کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، کفر سے آدمی کو اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ حلاوت ایمان، یعنی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی بندے کو کب ملتی ہے؟ تین چیزوں کا ذکر ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کفر سے ایسی نفرت کرے، کفر سے ایسی نفرت کرے، کفر کی طرف جانے کو اتنا برا جانے جیسے کہ وہ آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے، یا یہ جملہ ہے کہ آگ میں گرنے سے زیادہ وہ کفر سے نفرت کرے۔ اب یہ کفر کی نفرت کے بارے میں کہہ دیا، اب آگ میں جانے سے ڈر کتنا ہے؟ آگ میں جانے سے ڈر کتنا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور مجھے سامنے اگر نظر آ جائے کہ فلاں آدمی ابھی ایک لمحے میں آگ میں جلے گا، تو بغیر سوچے سمجھے بیان کے درمیان بھی میری چیخ نکل جائے گی اس کو بچانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس کو بچانے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ حلاوت ایمان جسے حاصل ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس جسے حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ایسے کفر سے نفرت کرے جیسے کہ آگ میں جانے سے وہ نفرت کرتا ہے، یا آگ میں گرنے کو جیسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آگ میں ہمارے خاندان کا اگر کوئی جانے والا ہو، ہماری بچی کا دوپٹہ اگر آگ کے حوالے ہونے والا ہو تو ہمارے کمرے سے اس کی محبت اور اس کی حفاظت میں چیخ نکل جاتی ہے۔ تو جب آگ کو دیکھ کر یہ نفرت یا یہ احتیاط ہمارے دل کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، یا وہ لوگ جو اپنے گھر کے اندر گانے بازوں کا انتظام کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ جب علماء اہل سنت نے یہ بتا دیا کہ ہزاروں گانے ایسے ہیں کہ جس کے گانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کوئی گانا ایسا ہے جس میں اللہ کے خالق ہونے کا انکار کیا گیا ہے، کوئی گانا ایسا ہے جس میں اللہ کے علم کا انکار کیا گیا ہے، کوئی گانا ایسا ہے کہ کسی کی پیدائش کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرصت سے بنایا ہے۔ اور یہ گانے جب شادی کی تقریب میں یا کسی اور محفل کے اندر بجائے
کھائے جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کی چاشنی ملے، آپ چاہتے ہیں ایمان کی حلاوت ملے، تو ہم کو جب علماء نے بتا دیا کہ آج کے گانے حرام سے آگے بڑھ کر کفر تک جانے کا ذریعہ ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ آگ میں کسی کو جلنے سے پہلے جو درد ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، یا اپنی اولاد کو آگ کے قریب دیکھ کر جو چیخ ہمارے منہ سے نکلتی ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو نفرت یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری بچیوں کی زبان پر گانا جاری نہ ہو جائے، اس سے زیادہ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان یا ہمارے گھر سے کہیں گانے باجے کی آواز نہ پیدا ہو جائے، کیوں کہ یہ گانا وہ چیز ہے تو جو تیرے خاندان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے کر سکتا ہے، یہ گانا ایسی چیز ہے کہ جن لوگوں تک پہنچے گا اگر شوق سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کفر کے اندر گرفتار ہو جائے۔ تو اس لیے مسلمانوں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کفر سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آج کے دور میں گانا باجا یہ کفر میں گرفتار ہونے کا ذریعہ ہے، اور اتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شادی کی محفل ہے، نکاح کی محفل ہے، وہ نکاح جس کو یہ کہا گیا، یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، اب آدھے ایمان کی حفاظت کے خاطر چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، وہ اللہ سے ڈرے۔ آپ سوچئے جس محفل کو ہمارے آقا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بتائے، اس محفل میں اگر معاذ اللہ رب العالمین کفریہ چیزیں یا کافر ہونے کے خطرے پیدا ہو جائے، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ بننے کے خطرے پیدا ہو جائے، یا یہ کہ ضروریات دین کے انکار کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ ہمارے لیے کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ نکاح جو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اگر اسی جگہ پر لوگوں کے ایمان کو داؤ پر لگا دیا جائے تو یقین جانے ایسا کام کرنے والوں کے خاندان میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہے، ایسا عمل کرنے والوں کے درمیان محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشگی کے لیے دوزخ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی محفل کریں اور شادی کی تقریب ہو تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اچھے علماء کے پاس بیٹھ کر ہر قسم کے خرافات سے بچتے ہوئے اپنے گھر کی تقریب کو انجام دے۔ اگر شریعت کی پابندی اور شریعت کی حفاظت کے ساتھ اگر شادی کی تقریب کو انجام دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ اور چلتے چلتے آخری بات یہ کہ جہاں پر خرافات سے بچانا شادی کی تقریب کو کے اندر ضروری ہے، وہیں پر یہ یاد رکھیں کہ خرافات میں صرف گانے باجے کی آواز آئے یہی خرافات نہیں ہے، صرف ویڈیو کا کیمرہ چلے وہی خرافات نہیں، یہ خرافات تو ہے، تصویر کشی ہو یہ خرافات تو ہے، لیکن ایک بہت بڑی خرافات یہ ہے کہ آپ کی شادی میں دیوبندی وہابی آ کر کھانا کھائے، آپ کی شادی میں معاذ اللہ رب العالمین بد مذہبوں کو دعوت دی جائے، بد مذہبوں کی شرکت ہو جائے، یہ بھی یقیناً بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہے، آخرت میں ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ لہذا بد مذہب سے بھی بچیں، دیوبندیت وہابیت کی صحبت سے بھی بچیں، ان کے ساتھ نکاح سے بھی بچیں، اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔